ہمارے ہاں اہل تسنن میں دین کی صوفیانہ تعبیر غالب ہے، اور آپ کے علم میں بھی ہے ماشاءاللہ کہ صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وجود صرف ایک اللہ ہی کی ذات کا ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ باقی سب اس کا سایہ ہے، عکس ہے، حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ائمہ اہل بیت اطہار کی کیا تعلیمات ہیں اللہ کے وجود کے حوالے سے، اور جو نقطہ نظر صوفیاء نے اختیار کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یعنی روایات اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کی روح سے جو صوفیاء سے مراد اگر وہ تصوف ہے جسے مکتب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے جو نظریات ہیں ان میں سے بہت سے نظریات متصادم ہیں تعلیمات اہل بیت کے ساتھ، اور وحدت الوجود کا بھی آگے تشریحات مختلف ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے، اور اگر اس کی تشریح شرک پر مبتنی ہو یا انکار پر مبتنی ہو اور یا بہت سے حقائق کا انکار ہو، یقیناً اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح۔ اچھا، اسی میں آگے اگر ہم مزید چلیں، صوفیاء کے یہاں حلول کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے، اور اہل تشیع پر ایک الزام بھی ہے کہ تشیع کے ہاں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں ایگزسٹ کرتا رہا ہے، چاہے ماضی میں ہی ہو، کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے یہ عقیدہ تشیع میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہیں۔ تو یہ صوفیانہ تعبیر شیعوں میں بھی پائی جاتی ہے حلول کے اعتبار سے۔ نہیں، حلول نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ وہ اللہ کا عکس ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ ہو کہ ہم ید اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، یقیناً کہتے ہیں۔ صحیح، یہ ہماری روایات کی تعبیر ہے۔ اگر اس طرف اشارہ ہے تو یہ ہے صحیح ہے۔ اگر حلول اور عکس اور وہ کہتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح۔ تو آقا ان صفات کے اعتبار سے اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو یا پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی اگر ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اللہ کی طاقت ہیں، یہ اور بھی مزید، تو عقیدہ توحید کے ساتھ ہم اس کو کیسے بیلنس کریں گے؟ کیوں، اس میں کیا مشکل ہے جو بیلنس نہ ہو؟ یعنی کہ پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کا ہاتھ کہہ دی تو اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ نہیں، وہ تو پھر مجسمہ ہو گیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ ہاں، صحیح ہے۔ ہم تجسیم کے قائل نہیں ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور وہ ہاتھ یہ ہے۔ اچھا، یہ تو نہیں ہے اللہ کا چہرہ ہے اس کا اور وہ چہرہ یہ ہے، اللہ کی آنکھیں اور اس کی آنکھ یہ ہے، یہ نہیں، یقیناً یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس قسم کی بچگانہ سوچ رکھتا ہو۔ صحیح ہے نا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا غضب کہاں ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، اس پہ اگر غضب آ جائے تو پھر اچھا، صحیح، یہ ہے غضب خدا کا ہے۔ صحیح۔ خدا اس کام سے غضب نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کو مرضات اللہ میں فانی کیا۔ یہ فانی فی اللہ ہے، فانی فی اللہ سب مانتے ہیں۔ صحیح۔ اگر فانی فی اللہ ہے تو پھر اگر دیکھنا ہے کہ خدا کس سے راضی ہے، کس سے راضی نہیں ہے، دیکھو۔ صحیح۔ اگر خدا کی نصرت کی طلب میں رسول نصیر مانگ رہا ہو اور وہ نصیر اللہ علی کی شکل میں رسول خدا کو خاتم الانبیاء والمرسلین کو عطا کریں تو وہ ید اللہ ہو جائے گا۔ اچھا، صحیح۔ ید اللہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ فزیکل ہاتھ، اچھا، فزیکل ہاتھ کی تعبیر ہی نہیں، خدا جسم نہیں ہے۔ جب خدا کی جسمانیت کے باقی قائل ہیں، یعنی ان کے نظریات ایسے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے۔ جی جی۔ مکتب اہل بیت کا تر امتیاز یہ ہے کہ یہاں جسمانیت کی کوئی شائبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جسمانی خدا کا قائل ہو۔ صحیح۔ اچھا آقا، اس میں بعض شیعہ سٹیج پر کچھ ایسے خطباء بھی ہیں جو خلقت بیدیہ کے کانٹیکس میں یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے آدم کی مٹی کا خمیر بنایا، تو اس طرح کی روایات کو پھر ہم نہیں، یہ تو غلط ہے۔ دیکھیے، ہمیں پہلے کہا ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جوہلا کیا کہتے ہیں، ان کی کسی بات کا ہم جواب نہیں دے رہے۔ صحیح، کہ جوہلا یہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں۔ جی جی، اس سے بڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ وہ مکتب نہیں ہے، وہ اگر کوئی دات لینے کے لیے یا کوئی اور چیز کسی مکتب میں غلط چیزیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، یقیناً آتی۔ اسلام میں اسرائیلیات داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، یقیناً ہوئی۔ جی جی، ہے نا۔ تو اس
کی بات نہیں کر رہے کہ کسی غلط آدمی نے کوئی غلط بات کی ہے یا نہیں کیا. مکتب کا موقف یہ ہے, مکتب کا موقف یہ نہیں ہے. صحیح. مکتب اسے رد کرتا ہے, بالکل رد کرتا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, بالکل آواز اٹھاتا ہے. صحیح. اچھا, اسی کانٹیکس میں امامیہ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ائمہ اہل بیت اطہار کو وہ مطلقاً بغیر کسی تعویل کے مخلوق ہی مانتے ہیں. مخلوق ہیں. صحیح. ہاں, یعنی کہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن یا شراکت نہیں ہے. اللہ کی تو تخلیق ہوئی نہیں ہے نا. جی جی. اللہ تو واجب الوجود ہے. صحیح ہے کہ آپ یعنی ظاہر یوں لگا نا کہ اللہ کی تخلیق میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن. جی جی. اللہ تو مخلوق نہیں. جی 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 جی. ائمہ ہوں یا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں. بے شک. جب سب مخلوق ہیں اور خدا کے مخلوق ہیں اور ان کی ولادت ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. رہ گیا کہ آیا مخلوق ہونے سے وہ ہمارے برابر یا ہم جیسے ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں. صحیح. وہ خدا کی برگزیدہ مخلوقات ہیں. وہ خدا کی برگزیدہ مخلوق کہاں اور ہم کہاں. وہ نور ہیں, ہم خاک ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس جسد خاکی میں ہیں لیکن وہ نور جسد خاکی میں آیا ہے. صحیح. اور روح جو ہے وہ خاک سے نہیں ہے, بدن خاک سے ہے. کچھ پر جنبہ بدن غالب ہے جیسے ہم ہیں. صحیح. کچھ پر جنبہ روح غالب ہے جیسے معصومین. صحیح. تو اسی کانٹیکس میں ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے, تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتا, تو یہاں پر کہا یہ جاتا ہے, مکتب کا میں نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتا تو اس کا ظاہر ائمہ اہل بیت اطہار ہیں. تو ائمہ اہل بیت اطہار آپ کے سامنے ہو یا غائب میں ہو تو مدد ان سے مانگنی چاہیے. یہ اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست نہیں دے گا, ان کے وسیلے سے دے گا. مکتب اہل بیت یہ نہیں کہتا. مکتب اہل بیت کہتا عمیت عین لا تراک. اچھا اچھا. اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھتی. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. لغیرک من الظہور. کوئی اور ہے جس میں ایسا ظہور ہے جو تجھ میں نہیں ہے. واہ واہ واہ. صحیح. کہ اس سے میں تجھ تک پہنچے. صحیح. یہ بالکل خلاف, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں مکتب اہل بیت کے بالکل خلاف. صحیح. مکتب اہل بیت میں خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں. صحیح. مکتب اہل بیت میں ہر جگہ کہنا بھی غلط ہے, ہر چیز کہنا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہر طرف ہے یہ بھی غلط, لیکن ہر طرف خدا نظر آتا ہے. خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے. صحیح. صحیح. تو دعا کے پوائنٹ آف ویو سے براہ راست دعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے, کسی امام سے براہ راست دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ وہ مجھے بیٹا دے دے, مجھے رزق دے دے, میری عزت میں اضافہ کر دے. دیکھیں دو چیزیں, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بے شک. اس میں کوئی شک. اب اللہ سے میں خود اللہ سے مانگوں, بس ہم اس ادارے میں ہیں, اس ادارے کا جو سربراہ ہے دینے والا وہ ہے, جا کے میں ڈائریکٹ ادارے کے سربراہ سے مانگوں یا جو اس نے نیچے بندے رکھے ہوئے ہیں ان سے جا کے مانگوں. ٹھیک ہے. ان سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی سربراہ نے جو تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے وہ آگے ہمیں دے دو. جی جی. صحیح. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کا بچہ, یہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. آپ کو میں مثال کے طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں آپ کا بچہ مریض ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں سے گر گیا, خدا نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو, وہ اس کیفیت کو پہنچے, اس کی جان جا رہی ہے. آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے. ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو. شرک ہے؟ نہیں. یقیناً شرک ہے. صحیح. یقیناً شرک. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو تو یہ یقیناً شرک ہے. لیکن ہم کہتے نہیں کہتے, ہم شرک نہیں کہتے. نہیں, یہ بات کرتے نہیں کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. جی جی. کوئی اس کو شرک کہتا ہے؟ نہیں کہتے. خدا سے مانگنا ہے, وہ بھی جان بچانے کی بات ہو رہی ہے. مدد, آپ تو مدد پہ رہ گئے نا, یا علی مدد پہ آپ کو مشکل ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں اس کی جان, ڈاکٹر تم بچا لو. صحیح. اور شرک نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیسے شرک نہیں ہوتا؟ یہ جو شرک کرتے ہیں اس مولوی کے ساتھ ہو نا, ذرا اس کا بچہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, ٹیکنیکلی یہ شرک ہے.
صحیح. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا، زندگی لینے والا، زندگی بچانے والا صرف خدا ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کی کیوں شرک نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کا عقیدے کے مطابق ہے. آپ جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر شفا کا علم، طب کا علم جو خدا کا ہے، خدا نے تجھے عنایت کر رکھا ہے. صحیح. تو اس علم کو استعمال کر کے خدا سے میری بچے کے لیے حیات لے دے، میرے بچے کو بچا لے. صحیح. خدا کے اس علم کے توسط سے جو خدا نے تجھے عطا کر رکھی ہے. صحیح. اگر میں سب بولوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ شرک تو نہیں ہے. نہیں، بچہ گزر جائے گا. ٹھیک ہے. جب تک میں سارا بولوں گا بچہ گیا. جی جی. تو میں کیا کروں گا؟ وہ ڈاکٹر میرے بچے کو بچا. مولوی شرک ہو گیا. نہیں، بچہ بچے. یہاں میں بتاتا ہوں تجھے بعد میں صحیح کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. سیم ہمارا عقیدہ ہے دینے والی ذات صرف اللہ کی، رازق صرف خدا ہے. صحیح. کوئی اور رازق ہو سکتا ہی نہیں ہے. کسی اور کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. صحیح. اب کسی کے پاس ہے، اس کسی کے پاس ہے سے مراد طبیب کے پاس طب کا علم خدا کا دیا ہوا ہے. یہ تو خدا کا علم ہے. جی. یہ طبابت خدا کے وضع کردہ قوانین ہیں طبیعت میں، جو اس کو پتہ چل گیا. کسی کے پاس خدا کی قدرت سے، خدا کے علم سے، خدا کی حکمت سے، خدا کے اذن سے وہ چیز ہو اور ہم جا کے اس سے کہیں کہ آپ خدا سے یہ چیز لے کر مجھے دے دیں، یہ شرک ہے. صحیح. یہ شرک ہے کہ میں آپ خدا سے نزدیک ہیں، میں خدا سے دور ہوں. مجھ میں معصیت کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ روح ہی نہیں ہے، وہ چہرہ ہی نہیں ہے، وہ آبرو ہی نہیں ہے، میری زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. میں کیسے اس خدا کو پکاروں؟ میں آپ کو شفیع قرار دیتا ہوں، آپ کے ذریعے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ شرک ہے. صحیح. یہ شرک نہیں. اسی عقیدے سے یہ سارا بولتے رہنے کے بجائے میں کہ مجھے دے دے، مطلب یہی ہے، مانگ سکتا ہوں. اچھا آغا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری مثالیں جو دی جاتی ہے ظاہری ما تحت الاسباب ہیں، اور جس کو شرک کہا گیا نا وہ ما فوق الاسباب مدد مانگنا ہے. تو یہ ڈاکٹر کی مثال، امی سے روٹی مانگنا، پولیس کو فون کرنا، یہ تحت الاسباب ہے. تو یہ تو وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے تحت آتا ہے. اصل جو شرک فی الدعا ہے وہ ہے غائب میں کسی کو پکارنا. غائب میں کسی کو پکارنا؟ جی جی. وہ غائب میں دو چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ خلط کر رہے ہیں. اچھا. ایک آپ کہہ رہے ہیں ما تحت الاسباب آتا ہو، آپ پھر اس کو چھوڑ کے دوسری طرف پر چلے گئے کہ غائب میں جو ہے اس کو پکارنا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں ما تحت الاسباب اور ہے، ہاں، اس کا ہونا نہ ہونا اور ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے ایک طرف رہیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خلط کیا جاتا ہے کیونکہ اگر جب تک خلط نہ کیا جائے تو اس قسم کے خرافات نہیں بولے جا سکتے. دیکھیں یہ باتیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ مسلمات دین کے خلاف باتیں ہیں. اچھا. یہ سارے جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں نا، یہ مسلمات دین کے خلاف ہیں. اب اس کو میں کیسے مسلمات کے خلاف بات کو جسٹیفائی کروں؟ اس قسم کی باتیں جی کروں گا اور کسی ایک بات پہ نہیں رہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں ما تحت الاسباب کہتا ہوں تو اس کا جواب ہے. میں جم کر جاتا ہوں اس سے کہ حاضر ہے یا غائب ہے یا زندہ ہے یا مردہ ہے، اس پہ چلا جاتا ہوں. ادھر آتا ہوں تو ادھر سے جم کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں. بھائی کہیں ایک رکو تو. ہاں صحیح ہے. کہیں ایک رکو، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ بتائیے کس کے جواب دیں پہلے؟ چل پہلے ما تحت الاسباب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ما تحت الاسباب مانگتے ہیں. کون سی چیز سبب سے خارج ہے؟ ٹھیک ہے. کون سی سبب سے خارج چیز مانگ رہے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. بھائی آپ کو مجھ سے جب چندہ مانگنا ہے صحیح ہے مسجد کے لیے، جی تو وہ ما تحت الاسباب ہوگی. ٹھیک ہے نا. مجھے اگر اپنے بچے کے لیے شفا مانگنی ہے جس کا آپریشن ہو رہا ہے، وہ بھی اسباب ہی ہے نا. جی بالکل. اس سبب میں تاثیر قرار دے، کس نے تاثیر قرار دینی ہے؟ اللہ نے. بے شک. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے اپنے رزق میں برکت چاہیے، کس نے قرار دینی ہے؟ اللہ نے.
اور یہ تمام اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں. میں ما تحت الاسباب نہیں مانگتا ہوں, میں خدا سے کہتا ہوں خارق الاسباب مجھے کچھ دے دے. آپ کو کیا اعتراض ہے اگر وہ دے دے؟ صحیح ہے, بے شک. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ اسباب کدھر سے آگے؟ میں مسبب الاسباب سے کہتا ہوں اسباب سے ہٹ کے مجھے دے دیں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صحیح ہے نا. یہ کیا ہوا کہ میں یہ مانگ سکتا ہوں یہ نہیں مانگ سکتا ہوں؟ خدا کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. میں کیا مانگ سکتا ہوں کیا نہیں مانگ سکتا الگ بحث ہے. کون سی دلیل آپ کے پاس ہے کہ آپ ما تحت الاسباب مانگ سکتے ہیں اور وہ نہیں مانگ سکتے؟ دلیل دینا. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مثالیں اس لیے صحیح ہے یہ اس لیے صحیح نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. جو ملاک آپ دے رہے ہیں اس ملاک پہ دلیل کیا ہے؟ صحیح. یہ ایک طرف ہو گیا. دوسرا رہ جاتے ہیں جی ہم زندہ سے مانگتے ہیں آپ مردہ سے مانگتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے جو غائب ہے فلاں. اچھا آپ نے اپنا سارا استدلال پھر باطل کر دیا. آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگ رہے اس لیے شرک ہے. ٹھیک ہے نا. غیر اللہ زندہ ہو تو بڑا شرک ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے بھائی. یہ تو غیر اللہ ہے معلوم ہے سامنے ہے. ہاں بالکل. اور یہ دے بھی دے گا تو اور زیادہ شرک ہو گیا. یہ کدھر سے آیا؟ شرک میں پھر تقید کوئی نہیں ہے. بالکل. کہ غیر اللہ سے مانگنا وہ اگر زندہ ہو تو شرک نہیں ہے, اگر مردہ ہو تو شرک ہے. یہ دلیل ہے اس پہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. بس شرک نہیں ہے خود پتہ ہے اس لیے ٹھہرتے نہیں ہے نا کسی جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں. شرک نہیں ہے. جہاں شرک نہیں ہے وہاں شرک کی نسبت دینا, وہاں تہمت لگانا, وہاں ایک فرقے کو سرکوب کرنا, وہاں لوگوں کو گمراہ کرنا, یہ شرک. صحیح 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 ہے نا. وہ چیز جو خدا نے حکم نہیں دیا ہے اس کا بیان کرنا یہ شرک. صحیح ہے. اچھا اس میں آگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ما تحت الاسباب تو آپ کو سامنے والے پر ایک امید اور یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے میرا وہ کام وہ کر دے اور نظر بھی آ رہا ہے, لیکن ایک بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے, کراچی میں ہے, تو آپ یہاں بیٹھ کر کبھی اس کو نہیں کہتے کہ مجھے پانی پلا, کبھی اس کو نہیں کہتے کہ یار مجھے پیسے بھیج دے. وہاں بھی آپ یا فون کریں گے یا علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس سے کچھ ڈیمانڈ کریں گے. تو یہاں پر ہم ائمہ اہل بیت اطہار یا ان نفوس قدسیہ سے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں غائب میں, کہ ہم کبھی ان سے اولاد مانگ رہے ہیں, کبھی ان سے نفع نقصان کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں, کبھی ان سے رزق مانگ رہے ہیں, تو ظاہری اسباب میں بھی ہم نے کبھی اپنے والد صاحب سے جو لنڈن میں بیٹھے پانی نہیں مانگا, کبھی اپنے ڈاکٹر جو ہمارے سامنے نہیں ہے کبھی اس سے دوائی نہیں مانگی. تو یہ شرک ہی بن رہا ہے کہ یہاں پر ہماری عقل بالکل ٹھیک ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اچھا آج کل یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس سے مانگ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اس سے پانی مانگے, وہ وہیں سے بیٹھ کے فوڈ پارٹنر کو آرڈر کرے گا آپ تک پانی آ جائے گا. یہ بھی صحیح ہے. کس نے کہا؟ یہ کون سی احمقانہ دنیا ہے. صحیح, ختم ہو گئی یہ بات ہے. صحیح ٹھیک ہے. ایک مثال ہلکی سی پیش کی, باقی ساری اسی طرح احمقانہ باتیں. صحیح. یہ تو ہو گئی قصہ پائرینا. جی جی. پہلے نہیں ہو سکتا تھا. ہاں پہلے لندن میں بیٹھے سے پیسے نہیں مانگے جا سکتے, ابھی مانگ سکتے ہیں. آپ ادھر مانگے ادھر پیسے آ گئے. صحیح ہے. آپ ادھر پانی مانگے ادھر پانی آ گیا. آپ کھانا مانگے کھانا آ گیا. صحیح. کوئی ایسا نہیں ہے ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے, احمقانہ بات ہے. جو نزدیک ہے وہ نہیں دے سکتا ہو اس سے مانگے, یہ حماقت ہے. صحیح 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 صحیح. جو دے سکتا ہے اس سے مانگیں, جس کے پاس قدرت ہو اس سے نہ مانگنا حماقانہ حرکت ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. انا ارسلناک شاہدن, بالکل رسول خدا شاہد ہے. یہ موجود ہے. صحیح. یہ مدد کر سکتا ہے. یہ محتاج جس کے اگلے نفس کا پتہ نہیں ہے, یہ کنجوس, یہ خسیس, جس کے پاس ہے کچھ نہیں, یہ دے سکتا ہے. تم مسجد کا چندہ ان سے مانگتے ہو. صحیح بالکل. ان سے تو امید ان سے لگا رکھی ہے جن کے ہاتھوں میں میل کچیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور وہ جو شاہد ہے, صحیح, جو ہم پر ناظر ہے, جو ہمیں دیکھ رہا ہے, جو ہمارے اعمال کی گواہی دے گا, یہ وسعت نفس رسول خدا ہے. صحیح. جو اولیاء اللہ ہیں, یا تو آپ کہیے کہ آپ ملحد ہو جائیے کہ یہی مادہ ہے, اس مادہ سے ختم ہونے کے بعد ختم سب کچھ, کیسا ختم؟
صحیح. ٹھیک ہے نا. ان محمدن قد مات, ہاں. کہنے والے نے کہا تھا جی جی. ختم, مر گیا. جی جی. یہ ایمان ہے. صحیح. یہ اس زندگی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, ختم ہو گیا سارا سلسلہ. یہ ایمان ہے. ہاں تو دین پہ ہی نہیں ہے. دین کے اساس کیا ہے؟ موت سے ختم نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا. موت کی وجہ سے ختم کچھ بھی نہیں ہو جاتا. زندہ ہے یا نہیں ہے؟ راہ محمد مصطفیٰ میں مارا جانے والا شخص زندہ ہے, خود محمد مردہ ہے. صحیح. جی صحیح صحیح. زندہ ہے. زندوں سے مانگ سکتے ہو. محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی زندہ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں قدرت ہے اس سے مانگ سکتے ہو. اللہ نے جو اقتدار محمد و آل محمد کو دیا ہے ویسا اقتدار کسی کو نہیں دیا. کس سے مانگو گے؟ صحیح. جو بھی استدلال کرو گے ان تمام کی نسبت محمد و آل محمد سے ہی مانگنا پڑے گا. یہ مانگنا صحیح ہے, باقی مانگنا شرک ہے. تو اس میں آغا وہ شراکت والا, میں شرک جواباً کہا ہے. جی 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 جی. تو اس میں وہ شراکت والا پہلو نہیں آ جائے گا کہ یہ کوئی یعنی کہ شرک وہ ہے جو اللہ کا خاصہ ہو اور ہم کسی اور میں مانیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں ائمہ اہل بیت کو ہم پارٹنرشپ دے رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ غائب میں ہماری مشکلات حل کریں. خدا نے کہاں کہا ہے کہ مشکلات صرف میں حل کرتا ہوں؟ کہاں کہا ہے کہ صرف میں مدد کرتا ہوں؟ ان تنصر اللہ. صحیح. اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہی نہیں ہیں تو خدا آپ سے مدد مانگ رہا ہے. صحیح. قرآن ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا. پھر صحیح. کہاں ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو نا مدد صرف خدا سے مانگنی, یہ دلیل لاؤ اور اس دلیل پہ پھر قائم رہو. صحیح. پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہ مانگو, تمہاری ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. جی ایسے ہی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ تو مبنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل بھی نہیں. یعنی یہ 2 2 4 ہے, یہ بالکل واضح ہے. کوئی شخص اس کو نہیں مانتا ہے. کوئی بھی ادیان الہی میں سے تمام ادیان کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ صرف خدا سے مانگنا چاہیے. یہ بات کہاں آتی ہے؟ صرف یا علی مدد کے مقابلے میں آ جاتی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں بھول جاتے ہیں. بالکل. جو آج کل تو ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں تقریباً ہر 10 قدم پہ وہ چندہ مانگنے والے ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ کہ یہاں یہ ٹھیکے پہ چلتا ہے. صحیح. صحیح. لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں کہ یہ مسجد ہے, تم ماہانہ 10,000 روپے اس کو دینا, اس کے نام پہ چندہ مانگو. شرک نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے تعاون کرنا شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے. تعاون کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. صحیح. یہ نا بھئی اگر تعاون کرنا چاہیے لیکن میں تعاون تو کروں گا, مدد نہیں کروں گا. جی جی. مولوی اب مدد مانگنے آئے تو واپس اس کو کہ مشرک غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر ذرا دلیل سنیے گا, پھر وہ آپ آیتیں سنانا شروع کرے گا. صحیح. نہیں, کوئی شک نہیں. اچھا اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے, تو اس پر بھی جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ قرآن مجید کی بعض آیات بھی کوٹ کرتے ہیں کہ غالباً سورہ زمر میں ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا. تو اس طرح کی مزید آیات کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استعانت کے معاملے میں بڑا حساس ہے. وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی مشکلات دور کرتا ہوں اور میں ہی مدد کو آتا ہوں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صحیح. نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے. صحیح. باطل ہے. نہ صریح قرآن باطل ہے. جو کہتا ہے اسے کہ بکواس کرتے ہو تم. اچھا. قرآن کے خلاف بولتے ہو. معلوم ہے وَاسْتَعِینُوا, مدد مانگو. ہاں صحیح. خود مجھ سے صرف مجھ سے نہیں, نماز سے, نماز سے, صبر سے. تو اس میں آگا کہتے ہیں نا کہ آپ صبر کو اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی, نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. المدد نماز یا المدد صبر تو کوئی بھی نہیں کہتا, تو یا علی مدد ہم کیوں کہتے ہیں پھر؟ دیکھیں مدد آئے گی, اس کو میں ایک یہاں واضح کر دیتا ہوں جو وہی میں نے ڈاکٹر والی مثال میں کہی. جی جی. اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں خدا سے یہ حاجت لینا چاہ رہا تھا, خدا نے مجھے نہیں دی,
اور میں علی کے پاس جاتا ہوں کہ علی خدا تو نہیں دے رہا تو دے دے، ہاں شرک. اچھا 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 اب صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، ہم، شرک. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں خدا تک پہنچنے کے لیے نماز کو وسیلہ بنا رہا ہوں، شرک نہیں ہے. آپ کے پاس تعبیر ہے نا، الفاظ سے سمجھانے والی ادھر بھی لے آئیے وہ ساری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، میں خدا کی مدد لینے کے لیے روزے کو وسیلہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں خدا کی مدد بنانے کے لیے اس کا وسیلہ لے رہا ہوں جس نے نماز کو قائم کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. نماز افضل ہے، نماز کو قائم کرنے والا افضل ہے. ظاہر سی بات ہے، قائم کرنے والا. قائم کرنے والا ہے. نماز افضل ہے، رسول خدا افضل ہے. بے شک. رسول خدا افضل ہے. صحیح. میں رسول کی مدد نہیں لے سکتا ہوں، اللہ کی استعانت لینے کے لیے میں نماز کی مدد لے سکتا ہوں. صحیح. اچھا اس میں آگا پھر حدود کیا ہے کہ محمد و آل محمد سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں اور کیا نہیں مانگ سکتے؟ سب کچھ مانگ سکتے ہیں، عقیدے پہ ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے کہا نا، جی جی. آپ پانی کا گلاس یا بہت معمولی سی چیز مانگے، یہ کہہ کے مانگے کہ یہ خدا نہیں دے رہا تو دے دے، شرک. ٹھیک ہے نا. آپ کائنات پوری مانگ لیں، ہاں ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اور وسیلہ بنا کے مانگ لیں، مانگے. صحیح. ٹھیک ہے نا، ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی مانگ جو مانگتے ہیں. صحیح. تو اس میں عقیدہ کیا ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت اطہار کو سفارشی بنا وسیلہ کر ہے، وسیلہ بنا رہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. لیکن اس میں وسیلے پر یہ کہا جاتا ہے کہ وسیلے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میرا یہ کام کر دے، یہ تو ہے وسیلہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یا عابد بیمار میرا یہ کام کر دے، یا امام باقر میرا یہ کام کر دے. یہ تو آپ براہ راست ان کو پکار رہے ہیں، یہ وسیلہ کہاں ہے؟ وسیلہ ہے، عقیدہ وسیلہ ہے. اچھا. جب میں نے یہ کہا نا کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ اس کو اگر سارا کہیں تو آپ کو بچہ ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا بچہ بچا. جی جی صحیح ہے. یہ شرک نہیں بھائی، میرا عقیدہ یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ سے نہیں ہوتا، اچھا، یہ عقیدے سے ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. الفاظ جو بھی ہوں. ہاں الفاظ دیکھیے، آپ الفاظ جو بھی ہوں، عقیدہ آپ کا فاسد ہو. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا، آپ کے الفاظ پہ نہیں جائے گا. ایک آئے جی کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن اس کا عقیدہ نہ ہو. الفاظ تو بہت اچھے ہیں، اس کو کیا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اصل عقیدے پر ہے. اس عقیدے میں ان الفاظ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آیا غیر اللہ سے مدد مانگنا کسی بھی صورت میں کسی بھی لفظ میں غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، غیر اللہ سے اسے رب مان کر، اسے رازق مان کر، عقیدہ ہے نا یہ. جی جی. ٹھیک ہے نا، پھر مدد مانگی جائے، یہ غلط ہے. صحیح. یہ شرک ہے. صحیح. تو یعنی کہ براہ راست ہم ان سے مانگ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اولیاء اللہ ہے. اس لیے صحیح. ان کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے سب کچھ انہیں دے رکھا ہے. صحیح. تو سب کچھ ان کے پاس آ گیا. تو اگر اس میں افضل اور اولا کیا ہے کہ ہم براہ راست اللہ سے بھی تو مانگ سکتے ہیں نا؟ ہاں وہی ہے. آپ یہ اہل بیت میں اگر دیکھیں گے تو براہ راست اللہ سے مانگا ہوا. صحیح. یقیناً ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کی تصریح کریں اگر کہ میں واسطہ دے رہا ہوں، مانگ تجھ سے رہا ہوں. یقیناً مانگنا دعا ہمیشہ خدا سے ہے. صحیح ہے. غیر اللہ سے دعا نہیں ہے. یعنی یہ صرف تعبیر ہے، جلدی میں ہے، اضطراب میں ہے، مضطر ہے، اس ہے، وہ مانگ لے. ٹھیک ہے، یہ جو در حقیقت آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ میں اللہ کا گھر بنا رہا تھا، مسجد، اللہ نے نہیں دیا، اب آپ دے دو، اب شرک ہے. شرک ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، عقیدے پہ ہے. لیکن میرا شوق خدا کا ہے. خدا کا گھر جو بنانے کے لیے مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے تعاون لوں اور آپ سے بھی مانگوں، اور ڈائریکٹ مانگوں. یہ نہ کہوں اللہ کے میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں. جو مال اللہ نے آپ کو ہاتھ میں دیا ہے اس مال پہ زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، کیا بھی ہے، اور خدا کے گھر کا حق بھی ہے. وہ مال دے دے جو اللہ کا ہے. وہ بندہ دیکھا. جی جی ایسے ہی ہے بالکل. جی جی. کوئی پاگل آ گیا. صحیح. کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں سیدھا کہتے ہیں اللہ کا گھر بنانا چندہ دے دے. صحیح. اچھا اگر اس پہ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی پانی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مزارات کے باہر جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی صاحب مزار سے نہیں مانگتے،
وہ مزار سے نکلنے والے زائرین سے پیسے مانگتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ صاحب مزار ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. ایون ہم زیارات پر بھی جائیں تو آئمہ اہل بیت اطہار کے مزارات کے باہر بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ نیاز امام سے نہیں مانگتا, زائرین سے مانگتا ہے. نہیں. اچھا, نہیں, فرق ہے, بہت فرق. صحیح. کچھ فقیر آپ کو نظر آتے ہیں, کچھ فقیر آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا, صحیح. مجھے ادھر کے مزارات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا. عتبات عالیات میں, جی جی, مشاہد مقدسہ میں, جی جی, لاکھوں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں, لے رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور وہیں انہی سے مانگتے ہیں. صحیح. اس میں کچھ پروفیشنل بیگر ہیں جن کا ایمان ہی نہیں ہے. ہاں, صحیح. وہ ادھر آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کو 4 لوگ نظر آتے ہیں, یہ 4 کروڑ لوگ نظر نہیں آتے. صحیح, بالکل. ٹھیک ہے نا. کربلا آئیے آپ, 40 واک پہ گئے ہیں؟ ابھی تک نہیں گئے. ابھی تک نہیں گئے. شرک تو نہیں ہے جانا؟ نہیں, خواہش بھی ہے جانے کی, آپ دعا کریں. آ جائیں وہاں انشاءاللہ. ٹھیک. کتنا خرچ کرتے ہیں لوگ؟ کافی خرچ کرتے ہیں. بالکل. 3 کروڑ لوگ. ماشاء اللہ. 3 کروڑ. کسی کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی اور سب مفت ملتا ہے. ماشاء اللہ. اتنے لوگوں کو پیسے میں بھی ارینجمنٹ نہیں کی جا سکتی. ممکن نہیں ہے پیسوں کے ساتھ. یعنی آپ وہاں لگائیں اور کہیں یہ پانی کا پیسہ, دودھ کا پیسہ, چاول کا پیسہ, کمبل کا پیسہ, مساج کا پیسہ, پیسہ پیسہ, جی جی, ہوٹل کا پیسہ. پیسوں میں بھی آپ 3 کروڑ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. وہ مفت میں انٹرٹین کرتے ہیں, مفت میں سب کچھ کھلاتے ہیں. ایسے ہی. ہم اس سفر میں کچھ وقت تو یہ بحث کرتے رہے کہ کیا کیا ملتا ہے. کہ یہ بحث فضول ہے کہ کیا کیا ملتا ہے, گن ہی نہیں سکتے. ایسی چیز ڈھونڈو جو نہیں ملتی ہے. نہیں ڈھونڈ پائے. صحیح. جس نے جو مثال دی دوسرا کہتا تھا یہ تو مجھے ملی. صحیح. یہ سب کیوں دیتے ہیں بھائی؟ دنیا میں آپ کسی کے نام پہ 1 دفعہ دو گے, 2 دفعہ دو گے, 3 دفعہ دے دو, آپ کا مال کم ہونا شروع کر دیں گے؟ نہیں دیں گے. جی جی. ٹھیک ہے. ادھر وعدہ ہے حسین بادشاہ کا, وعدہ ہے خدا کا کہ میرے حسین کے راہ میں جو دو گے میں اسے چند برابر کر کے اسی دنیا میں دوں گا. صحیح. انہوں نے وہ پایا ہوتا ہے حسین سے, ملا ہوتا ہے اس لیے دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. کوئی چھوٹا اسکیل نہیں ہے. اس اسکیل پہ جتنا دیر, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فقیر باہر مانگتا ہے, اندر کوئی نہیں مانگتا. اندر مانگنے والے فقیر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے خود بادشاہ ہیں, لیکن حسین کے سامنے سارے فقیر ہو جاتے ہیں. صحیح. اور جتنے جو بھی ہیں سب حاجت مند ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کے مانگتے ہیں اور ان کو ملتا ہے. صحیح. بہت ملتا ہے. اچھا آغا, اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ محمد و آل محمد کی تعلیمات میں ہمیں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ملتی. محمد و آل محمد کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کی مرویات کا مطالعہ کریں. جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے انہوں نے نہ کسی نبی کو پکارا, نہ کسی نبی کے وصی کو پکارا, براہ راست اللہ کی ذات کو پکارا. امام سجاد علیہ السلام کی مناجات بڑی مشہور و معروف ہیں, اور اہل تسنن کے ہاں بھی اس کی بڑی تحسین کی جاتی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا میں امام سجاد کا کوئی ثانی نہیں. تو ایک طرف ہم جواز کی حد تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے, تو دلیل تو اس کی ائمہ کی روایات سے بھی نہیں ملتی. وہ خود ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست اللہ ہی سے مانگو. اگر سیرہ رسول سے مل جائے جی, وہاں سے بھی لوگ نفی کرتے ہیں کہ نہیں, نفی کر رہے ہیں. وہ کرتے رہے, ہمیں اس سے غرض نہیں. اگر ملے تو پھر تو ماننا پڑے گا, دلیل تو مل جائے گی پھر. جی جی. خیبر کو فتح کرنے کے لیے علی آیا یا خدا نہ آیا؟ نعوذ باللہ. جی جی. خدا کیسے مدد کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. صحیح. نبی نے دیکھ لیا کہ اور کون مدد کر سکتا ہے. صحیح. خیال تھا کہ بھئی اگر علی فتح کر کے آتا ہے تو نبی جسے علم دیں, نبی جسے دعا دیں, خدا جس کے پیچھے ہو, نصرت خدا ہے جو یہ سارے فتح کر رہا ہے, اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ خیبر میں علی نہیں تھا. صحیح. علم دینے والا ہاتھ وہی تھا, علم بھی وہی تھا. جی جی. اللہ کے رسول کی دعائیں بھی تھی, نصرت خدا بھی تھی. کہاں سے فتح ہوئی؟ صحیح. فتح کب ہوئی؟ مولا علی جب آئے, جب کہا یا علی مدد. صحیح. صحیح ہے.
ٹھیک ہے نا, کیا مطلب ہے نہیں ملتا, اس سے زیادہ صحیح. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سلطان النصیر سلطانا نصیر. نصیرا. زبردست. نصیر کون ہے؟ نصرت تو خدا نصیر ہے. صحیح ہے نا, نصیر کو خدا بناتا ہے, نصیر کو قدرت خدا دیتا ہے, نصیر کو طاقت خدا دیتا ہے. اسی لیے علی کہتا ہے کہ میں نے یہ جو قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے یہ میں نے اپنے قوت جسدی سے نہیں اکھاڑا ہے, میں نے قوت ربانی سے اکھاڑا ہے. صحیح. تو یہ نصیر ہے. صحیح ہے نا, اس کے بعد آپ کو اور کیا چاہیے؟ اچھا ماشاءاللہ استعانت پہ بات ہوئی. تقرب اللہ کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بحث کی جاتی ہے کہ یہ بھی شرک ہے کہ آپ کسی بھی عمل کو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے, لیکن اگر آپ نیکیوں کو اس نیت سے کرنے لگ جائیں کہ مجھے فلاں بزرگ کا تقرب حاصل ہو جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اگر یہ نیت کروں کہ سیدہ کائنات مجھ سے راضی ہوں, محمد و آل محمد مجھ سے راضی ہوں, یا مجھے ان کا قرب یا فیضان حاصل ہو جائے تو یہ بھی شرک کی ایک قبیل ہے. دیکھیے تقرب اللہ کے مقابل میں لائیں گے ٹھیک ہے, شرک ہے. صحیح ہے کہ میں نے اللہ کے قریب نہیں ہونا, میں نے محمد کے قریب ہونا ہے. صحیح. تو یہاں آ گیا کہ اللہ اور ہے, قرب خدا اور عمل سے ہوتا ہے, قرب محمد اور ہے اور عمل سے ہوتا ہے. صحیح. یہ شرک ہے. لیکن میں نماز پڑھتا ہوں, کیوں؟ تقرب اللہ, اور تقرب اللہ سے آپ محمد سے بھی نزدیک ہو جاتے ہیں. شرک ہے. صحیح 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 ماشاءاللہ. نہیں یہ تو نہیں ہے. صحیح. آپ کہ نہیں یار یہ تو رسول سے نزدیک ہو رہا. شرک. صحیح. راستہ کیا ہے شرک سے بچنے کا؟ نماز پڑھنا چھوڑ دے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ نہیں, یہ کامن سینس بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اس قسم کی باتوں میں. ٹھیک ہے بھائی, جہاں آپ یہ لے لیں کہ محمد کی رضا اور ہے اور رب کی رضا اور ہے, وہاں یہ تصور آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یا کوئی مثلا یہ پیر ویر جو ہیں ان کی رضا کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں, ان کو نذرانے پیش کریں, وہ راضی ہوتے ہیں. صحیح نا. تو یہ تقرب اللہ نہیں ہے, تقرب الی پیر ہے. صحیح. یہ یقیناً شرک. صحیح. لیکن جو باب اللہ ہوں, صحیح ہے نا, جو مرضات اللہ ہوں, صحیح, جو فانی فی اللہ ہوں, ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ. صحیح. یہ مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انسان وہ ہوتا ہے جو مرضی رب پر راضی ہو. بے شک. ٹھیک ہے نا. یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ رب رضا فاطمہ پہ راضی ہے. بے شک بے شک. تو یہ ہے ہی نہیں یہ بات. تو اسی آپ کے اس وضاحت پر ہم یہ جملہ بول سکتے, اور میری یہ عادت بھی ہے لیکن مجھے کچھ ہارڈ لائنر دوستوں کی وجہ سے کچھ سننا بھی پڑتا ہے. میں اکثر دوست احباب جب بھی کوئی ہدیہ دیتے ہیں یا ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں وہاں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے تو میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ جناب سید آپ سے راضی ہوں. تو کہتے طلحہ بھائی آپ نے شرک کر دیا, اللہ راضی ہو, آپ سیدہ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تب راضی ہوتا ہوں جب سیدہ راضی ہو. سبحان اللہ. جی جی بالکل. یہ خدا نے, رسول خدا نے فرمایا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. بھائی دیکھیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے, یا کون سے عمل ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا ہمیں پتہ چلنا مشکل ہے. اللہ نے اسے آسان کر دیا. جس عمل سے سیدہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں, جس سے سیدہ غضبناک ہے اس سے میں غضبناک ہوں. میں سیدہ کی رضایت اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ اب اللہ راضی ہو گیا ہے. اب مجھے پتہ چلتا ہے کون رضی اللہ ہے. صحیح. آپ کہتے تو رضی اللہ ہے لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کون ہے کون نہیں ہے. خدا نے, رسول خدا نے فرما دیا پتہ چل جائے گا جس سے فاطمہ راضی ہو رضی اللہ. صحیح. تو اس جملے میں تو کوئی شرک نہیں ہے نا کہ محمد و آل محمد آپ سے راضی ہوں. عین توحید ہے. اچھا اچھا اچھا. صحیح. صحیح کہا نا. اللہ نے کہا ہے کہ اس کی ان کی رضا میں میری رضا ہے. بالکل ہے نا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بالکل بالکل. نہیں جی اطاعت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے, ان کی اطاعت تو شرک ہے. صحیح صحیح. کیسے تم اللہ کی اطاعت کرو گے؟ رضایت صرف اللہ ہے, ان کی رضایت شرک ہے. تم اللہ کو کیسے راضی کرو گے؟ محمد کو ناراض کر کے تم اللہ کو راضی کرو گے. صحیح. کیونکہ یہ تمام مکتب اسی پر استوار ہے کہ انہوں نے محمد کو ناراضی کر کے لوگوں میں یہ ڈونگ رچایا کہ ہم نے خدا کو راضی کیا ہے.
انہوں نے آل رسول کو قتل کر کے یہ ڈونگ مچایا کہ ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم نے آل رسول کو تحت تیغ کر دیا ہے. صحیح. یہ سارا ادھر چلتا ہے سلسلہ، مذاق نہیں ہے. اور آپ نے خام خواہ مجھے اچھے موڈ سے جارحانہ موڈ میں وہ کر دیا. آپ ہی چاہتا ہوں ہاتھ سے کھیلتے بات کریں بہتر ہے. تو آگا اس میں ایک مسلمان تذبذب کا شکار نہ جو کہ لوگ پھر نہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ محمد و آل محمد آپ سے راضی ہوں، یا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اگر عمل پیرا ہو رہے ہیں تو یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ مولا علی مجھ سے راضی ہوں. تو کوئی خلط مبس نہ ہو جائے کہ مولا علی کو راضی کرنے سے مراد کیا ہے، وہ جو حد فاصل ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ شراکت والا معاملہ نہ ہو. اہل بیت کا مقام رضات کے پوائنٹ آف ویو سے الگ رہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ اجر وہی دیتا ہے، صلہ وہی دیتا ہے، اصلاً رضا کا حقیقی فائل اللہ کی ذات ہے، تو وہ فرق ملحوظ خاطر رہے تاکہ لوگ ڈی ٹریک نہ ہوں. اگر کسی کی رضا اور اللہ کی رضا میں فرق ہو تو اس کی رضا کی تمنا یا دعا کرنا شرک ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اگر اس کی رضا عین رضا الہی ہو، صحیح ہے نا، یعنی یہ فانی ہو اللہ میں، ہاں صحیح، تو یہاں کہہ سکتے ہیں. صرف آپ کہہ رہے ہیں فرق ہونا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں فرق نہیں ہونا چاہیے. اچھا اچھا اچھا. اگر فرق ہے، حد فاصل ہے، تو اس کی رضا کی طلب کی دعا شرک ہے. صحیح صحیح صحیح، کیونکہ حد فاصل نہیں ہے. ہے نا، حد فاصل نہ ہونے سے کوئی شرک نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی فانی فی اللہ ہو جائے تو شرک ہو جائے گا. نہیں، کوئی اپنی مرضی ساری ختم کرتے مرضات اللہ میں شرک ہو جائے گا. صحیح. ہم کہ نہیں حد فاصل ہونا چاہیے. کچھ تو تمہاری اپنی مرضی بھی ہونی چاہیے، کچھ معصیت کرو تاکہ تمہاری مرضی الگ ہو، اللہ کی مرضی الگ ہو. صحیح. یہ تو ہر شخص سے مانگا ہی یہی گیا ہے. ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. اللہ نے ان بندوں کو جو مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، جو فاطمہ ہیں، ان کو ایسا خلق کیا ہے کہ وہ معصوم ہیں اور ان کی رضا عین رضا اور رب ہے، کوئی حد فاصل نہیں. صحیح. آپ کو کیا مشکل ہے؟ صحیح صحیح. اچھا آگا، رضات کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مزید مسئلہ بون آف کنٹینشن ہے نظر و نیاز کا، کہ وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیاز صرف اللہ کے نام کی ہے، لیکن اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں میں یہ مروجہ چیز ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز پکاتے ہیں اور اس کو نسبت بھی دیتے ہیں غیر اللہ سے. نظر اللہ نیاز حسین کا جملہ بولا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز 11ویں شریف پکائی جاتی ہے. اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. تو اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ یہ ولیمہ کرتے نہیں کرتے لوگ سارے؟ جی شرک ہے. نہیں. یہ ولیمہ کس کا ہوتا ہے؟ دلہے کا. ٹھیک ہے. ادھر کیوں شرک نہیں ہوتا؟ صحیح. نان سینس ہے نا. ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. صحیح ہے نا. آپ کو صرف اہل بیت کی دشمنی میں اصول بناتے چلے جاتے ہیں، تو ان اصول پہ کاربند رہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ کیا اطعام ہے نا. جی اطعام کرتے ہیں کس کی نسبت سے؟ کہ اس کا ثواب ہے، جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں. ہمیں ابھی تعبیرات سے کام نہیں. میرے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے ہے نا، میں مخلوق خدا کو کھانا کھلاتا ہوں. کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے نا. مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جب میں امام حسین کے نام پہ کھلاؤں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تیرے بیٹے جتنا بھی نہیں ہوا امام حسین، تیرے بیٹے جتنا بھی نہیں ہوا رسول کا بیٹا، زہرا کا لال. بالکل نان سینس. صحیح. تو اس جملے کا ان کے مسلمانوں پر ایک لحاظ سے سوء ظن بھی رکھا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو خام ہم نیت کے محرکات بھی طے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، بس کھانا ہی حرام ہو گیا. تو تمہارے بیٹے کا ولیمہ کھانا بھی حرام ہو گیا نا. ہاں، وہ بھی منسوب کیا ہوا آپ نے. حرام ہو گیا. ہم مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ یہ اصول بنائیں، اس پہ کاربند رہے. صحیح. اگر اس اصول پہ کاربند نہیں ہے اور صرف اہل بیت پہ آ کر ہیں تو یہ نواسب ہے. صحیح. بالکل. ان پر جنت کی خوشبو حرام ہے. بے شک.
میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بیچاروں کو معلوم نہیں صحیح ہے بالکل. اور تقلیداً ایک بات سنی ہوئی ہے وہی بات آگے چلا رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں. اچھا آقا، اس میں جو قرآن کی آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں وہ یقیناً اسی طرح آپ اگر جانور ذبح اچھا وہ کرتے ہوئے جانور کے بارے میں، ٹھیک ہے نا تزکیہ کرتے ہوئے آپ کہیں میرے بیٹے کے نام پہ میں تزکیہ کر رہا ہوں تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں آپ ولیمہ دے رہے ہیں وہاں آپ ذبیحہ تو اپنے بیٹے کے نام کا نہیں کاٹ رہے. ٹھیک ہے نا. یہاں بھی کوئی ذبیحہ جو ہے وہ حسین کا نام کا یا کسی اور کے نام کا تو نہیں کاٹ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا ادھر کا کیا تعلق؟ لیکن اس آیت کو ہر کھانے پہ فٹ کرتے ہیں نا یہ لوگ. ذبیحہ ہے نا، ہر ذبیحے پہ فٹ کریں. ٹھیک ہے نا. نہیں چاولوں پہ بھی کرتے ہیں. وہ چاولوں کو بھی ذبح کرتے ہیں نا. جہالت. صحیح صحیح. اچھا آقا، اس میں ایک اور بات کہتے کہ دور جاہلیت میں جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے یا مشرکانہ جو رسومات تھی وہاں پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے تو نام تو وہ بھی اللہ کا ہی لیتے تھے، لیکن وہ جگہ مشرکانہ تھی تو اللہ نے وہاں سے بھی روکا ہے کہ یہاں پر تم نے جانور ذبح نہیں کرنا. تو اب ائمہ اہل بیت اطہار کے مزارات یا اولیاء کرام کے مزارات کو بھی معاذ اللہ شرک کا اڈا تصور کر کے وہاں پر جانور ذبح کرنے کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. وہاں تو جانور ذبح نہیں کیا جاتا. اچھا وہاں کس نے کہا جانور ذبح کیا جاتا؟ نہیں کچھ منت مان کے رہتے نا کہ میں امام حسین کے نام کا بقرہ کربلا میں دوں گا. کربلا میں نا، ادھر تو نہیں، حرم میں تو ذبح نہیں کرتا. اچھا 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 ہے نا. حرم میں تو کوئی ذبح نہیں کرتا، وہ قبلہ رخ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں پتا آپ کے شریعت میں کیا ہے، یعنی آپ کی فقہ میں کیا ہے. ہم اگر ذبیحہ قبلہ رخ نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہوا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی ہمارے سامنے اتوار بازار ہے، یہاں جو مرغیاں وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو وہ سر پہ ٹوپی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. جی ایسے ہی ہے. وہ بڑے مشکل سے ان کو قبلہ رخ کرانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ قبلے کی طرف. صحیح. تو ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی جائے اور حرم امام حسین کی طرف چلے، حرم کے اندر نہیں، باہر سے اس کی طرف ذبیحہ کرے. ذبیحہ سیکھنی ہے، حرام ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تزکیہ نہیں ہوا. لیکن یہ جگہ مختص کرنا یہاں سے بھی تو قربانی قبول ہو جائے گی، اسپیشل حرم مولا حسین میں جا کے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں بدھ کے سامنے ذبح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اسے معبود مان رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ذبح کر رہے ہیں. مشرکانہ فعل تو یہ ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا. باقی آپ بکرا کاٹیں، اللہ کا نام لیں، قبلہ رخ رکھیں. آپ کے یہاں شرط شاید نہ ہو، ہمیں متضاد جواب ملے جو ہم نے پوچھے. تو آپ کاٹیں، اللہ کے نام پہ کاٹا، اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں کھلاتے. صحیح. سو بسم اللہ. تو یہ جگہ مختص کرنے سے یا ان کا نام لینے سے نہیں، جگہ مختص کرنے سے ہوتا ہے. تو مینا میں بھی قربانی نہیں کرو، جگہ مختص ہو گئی. وہاں پہ کہتے ہیں وہ اللہ نے حکم دے دیا. وہی اللہ نے حکم دیا. جگہ مختص کرنے سے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل نا. ابھی آپ پھر ویسٹ میں کھانا کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں سلاٹر مختص ہے، وہاں صرف ذبح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ذبح ہو نہیں سکتا. وہ جگہ ہو گئی مختص، جہاں جگہ مختص ہو گئی وہ ہو گیا حرام. تو آپ جو مولانا حضرات جو یورپ کے امریکہ کے ٹور پہ جاتے ہیں وہاں گوشت نہ کھایا کریں. جو یہاں نہیں ملا ہوتا وہ بھی وہاں جا کے کھاتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا آقا، کافی سوالات ہو گئے. آخری سوال بطور نصیحت کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا تعلق مع اللہ کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کا اللہ کی ذات سے کیا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ براہ راست محمد والے محمد سے بھی جڑ جائے اور اس کو اللہ بھی مل جائے اور یہ ان شرکیہ فتووں سے بھی وہ نکل جائے؟ نہیں، یہ بھی اگر آ گیا تو شرک ہے. بھی نہیں ٹھیک ہے نا. اللہ بھی مل جائے، محمد بھی مل جائے، نہیں، الگ ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہے، یہ صحیح. یعنی وحدت الوجود کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی 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 جی. ٹھیک ہے نا. ملیں گے تو دونوں ایک ساتھ ملیں گے، اور صرف دونوں ایک ساتھ نہیں ملیں گے. محمد عطرت کے بغیر نہیں ملے گا. صحیح ہے نا. عطرت قرآن کے بغیر نہیں ملے گا. قرآن بھی، اہل بیت بھی، محمد بھی، اللہ بھی نہیں ہے. یہ آپشنس نہیں ہیں کہ آپ کہیں یہ اس میں سے میں یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں. یہ سب ایک طرف ہے. صحیح. ایک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب فانی فی اللہ ہے. صحیح. یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا عقیدہ توحید کے بارے میں ابھی ہم نے توحید اہل بیت تو بیان کی ہی نہیں. جی جی. صحیح ہے نا. تو ہم اس میں آپ کے سوالات کے
تھوڑے سے منتظر تھے اور پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. جی جی. توحید صرف اور صرف اہل بیت میں ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو موحد کہتے ہیں تو وہ تسامح ہے. میں صحیح ٹھیک ہے, نرم لفظ کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تسامح ہے. صحیح ہے. توحید کہیں اور ہے ہی نہیں. آپ نے پہلے ایک جملہ کہا کہ اہل سنت میں بھی صحیفہ سجادیہ کو اہمیت دی جاتی ہے. نہیں, یہ بھی ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اچھا, آپ سروے کر رہے ہیں کتنوں کو پتہ ہے صحیفہ سجادیہ کا؟ نہیں, نام سے واقف نہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کچھ مناجات چونکہ ہماری کتب میں بھی آ گیا ہے امام سجاد کی نسبت سے. تو نہیں, کچھ مناجات کی بات نہیں کر رہا میں, پورے صحیفے کی, پورے صحیفے کی بات کر رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ توحید کہیں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نہج البلاغہ سے زیادہ توحید کہیں بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کسی نے پرنٹ کیا ہے اہل سنت میں سے, اور کریں تو کیا ہوگا؟ فتویٰ. شیعوں کو فائدہ ہوگا. جی جی. کس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا؟ صحیح توحید اگر لوگوں تک پہنچے تو اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا, اس لیے چھپا دو, جلا دو, مٹا دو, ذکر نہ کرو. صحیح توحید نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے بغیر مل سکتا ہی نہیں ہے. اس لیے آج تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے جس نے در اہل بیت چھوڑا ہے. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. جی جی بالکل صحیح. کہتے ہیں ہم سب کو موحد, یہ ہمارا بڑا دل ہے. صحیح. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مواحد محمد و آل محمد اور امام الموحدین ہے وہ. یقیناً, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں, توحید کہنے کو بہت آسان سا لفظ ہے, اور جو بسیط لوگ ہیں ان کے لیے ہے بھی بہت آسان سی چیز. صحیح. لیکن اگر اس کے عمق میں جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ سے مل سکتا ہے, یعنی صرف وحی سے مل سکتا ہے. اللہ کی معرفت صرف اور صرف اللہ سے حاصل ہو سکتی ہے, اور کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے وہ علم مدینۃ العلم میں رکھا ہے. مدینۃ العلم کا ایک ہی دروازہ ہے, اس دروازے کو چھوڑو گے تو سارے علم سے جاؤ گے. صحیح. علم کے نزدیک بھی نہیں آ سکتے. پھر اس بڑھیا کی طرح ہے جس کی توحید قبول ہے.